بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران تلاوت غنہ کرنے سے دماغی کینسر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج آنکھوں کے معائنہ کے سلسلے میں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا۔ ڈاکٹر عمران صاحب تھے۔ پہلے میں نے چیک کروائی۔ نظر چیک کروانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے آنکھوں میں کچھ قطرے ڈالے، پھر مشین سے چیک کیا، پھر دوبارہ قطرے ڈالے، پھر چیک کیا تو اسی دوران کہنے لگے کہ آپ کا تلاوت کا معمول کیا ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھانے جاتا ہوں تو راستے میں جاتے ہوئے میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھا کے واپس گھر آتا ہوں تو روزانہ کا معمول ہے کہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہوں جو کم از کم ہے، اور باقی اذکار و معمولات بھی اس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے ایک تو اونچی آواز سے تلاوت کیا کرے، دوسرا یہ کہ بیٹھ کر تلاوت کیا کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ حروف جن پر غنہ ہوتا ہے وہ غنہ آپ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ میں ان کی بات بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ جو غنہ ہم کرتے ہیں اور آواز ناک میں جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آنکھوں کے ارد گرد اور پیشانی پہ جو چھوٹی چھوٹی وینز اور چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہے ان کا جال پھیلا ہوا ہے۔ غنہ کرنے سے ان رگوں پہ دباؤ پڑتا ہے اور ایک اثر پڑتا ہے، ان سے ایک قسم کی لہریں اٹھتی ہے، جو لہریں انسان کو دماغی بیماریوں سے اور کینسر کی بیماری سے محفوظ بھی رکھتی ہے، اور یہ غنہ کرنا ان بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس کے اندر جہاں پہ غنہ ہو جاتا ہے، غنہ کرنے سے ہم کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ غنہ قرآن میں کہاں ہوگا۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یمون آ جائے تو ادغام مال غنہ ہوگا، اور اگر حروف یرملون میں سے لام را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، اور نون مشدد میم مشدد پر بھی غنہ ہوگا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت مجھ احقر کو اور تمام ناظرین و ناظرات کو قرآن مقدس کو قرات کے ساتھ ان کے تمام حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق ارزان نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔